السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے تعلیمی نظام کے متعلق بات کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے۔ یوں تو تعلیم ہر کسی کا بنیادی حق ہے اور آئین پاکستان یعنی کہ 1973 کے آئین کی روح سے تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تاہم کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ادارہ بغیر کسی مشن یا ویژن کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے تعلیمی میدان میں بھی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کا اندازہ تعلیمی پالیسی کے حاصل کردہ اہداف سے لگایا جا سکتا ہے۔ یوں تو تعلیم کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے جو اسے ہر صورت ملنا چاہیے، اور ہر انسان اور مسلمانوں پر بھی بحیثیت مسلمان یہ لازم ہے کہ وہ علم حاصل کریں، چاہے اس کے لیے انہیں چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ تعلیم ہی ہے جو پسماندہ قوموں کو پسماندگی کی دلدل سے نکال کر عروج کی معراج تک لے کر جاتی ہے۔ یہ تعلیم ہی ہے جو ایک انسان کو یہ شعور دیتی ہے کہ اس نے اپنے معاملات کس طریقے سے آگے لے کر چلنے ہیں اور کس طریقے سے اس نے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر انداز میں گزارنا ہے۔ تعلیم جہاں ایک طرف انسان میں شعور کا سبب بنتی ہے، وہیں وہ اس کی کریکٹر میں بھی ایوولوشن کا باعث بنتی ہے، انسان کو ارتقاء کے عمل سے گزارتی ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے تعلیم زندگی اور موت کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر قوم تعلیم یافتہ ہوگی، تعلیم پر، سائنٹیفک ریسرچ پہ، لٹریچر پہ اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر کرتی چلی جائے گی تو وہ دنیا میں ترقی اور عروج حاصل کرتی جائے گی۔ آج آپ کے پاس دنیا میں ایسی بہت سی ایگزامپلس موجود ہیں کہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے بڑے بڑے ملکوں کو اور بڑی بڑی اکنامی والی ریاستوں کو پیچھے چھوڑ دیا صرف اپنی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے۔ میں نام نہیں لے رہا، لیکن اس وقت آپ کے پڑوس میں سے بہت سے لوگ، بہت سے انڈیویجولز سائنٹیفک جائنٹس اور پروگرامنگ جائنٹس کے اندر بہت بہتر پوزیشنز پر موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن میں کمال مہارت حاصل کی ہے۔ ہم بھی اس فیلڈ میں بہت بہتر ہیں اور کافی حد تک کارکردگی اپنی عیاں کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی مزید بہتری کی گنجائش ابھی باقی ہے۔ یہ تعلیم ہی ہے جو کسی بھی قوم کو اس کا نظریہ اور سوچ جس کے تحت وہ ملک معروض وجود میں آیا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل ہونے کی راہ متعین کرتی ہے، اپنے اندر بہتری پیدا کرنے کی صلاحیت سے ہمکنار کراتی ہے۔ تعلیم ہی انسان کو وہ شعور دلاتی ہے اور یہ اس بات کی اہمیت اجاگر کرتی ہے کہ جو اس کے آس پاس ریسورسز، معدنیات یا دوسرے قدرتی یا غیر قدرتی وسائل موجود ہیں، ان سے کس طریقے سے زیادہ اور ایفیشنٹ اور افیکٹو مینر میں وہ اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں۔ یہ تعلیم ہی ہے جو انسان کو معاشرے میں بہتر سے بہتر طریقے سے پنپنے کا انداز بتاتی ہے اور اسکلفل لوگوں کی تعداد میں بشمول اضافہ کراتی رہتی ہے۔ بغیر تعلیم کے آج کے دور میں ترقی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ریاست پاکستان تعلیم کی اہمیت سے بالکل واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک تقریباً 4 ادوار میں ڈیفرنٹ تعلیمی پالیسیز کی اناؤنسمنٹ کی گئی، جس میں سب سے پہلے ایجوکیشنل کانفرنس 1947 اور اس کے بعد ابھی سب سے لاسٹ میں ایجوکیشن پالیسی 2010 کا اعلان گورنمنٹ کی طرف سے لاسٹ ٹائم کیا گیا۔ یوں تو سب سے لیٹسٹ ایجوکیشنل پالیسی 1998 سے لے کے 2010 تک کی ہے، تاہم بیچ میں مختلف ادوار میں 2 اور ایجوکیشن پالیسیز کی اناؤنسمنٹ کی گئی، جس میں ایک ایجوکیشن پالیسی جو کہ 1970s میں اناؤنس کی گئی، جس کی روح سے تمام پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لیا، اور ایجوکیشن جو کہ انسانوں کا آئینی پاکستانی شہریوں کا آئینی اور قانونی حق ہے، وہ انہیں پہنچانے کے لیے تمام تعلیمی اداروں کو گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لیتے ہوئے اس حق کو پاکستانی شہریوں تک پہنچانے کی کوشش کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اسی تعلیمی پالیسی کی روح میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو بھی انٹرمیڈیٹ لیول تک کمپلسری قرار دیا گیا، اور اس بات کو قانونی طور پر یقینی بنانے کی بات کی گئی کہ تمام طالب علموں کو کم از کم انٹرمیڈیٹ تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی دی جائے گی۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں سب سے لیٹسٹ ایجوکیشنل پالیسی 1998 to 2010۔ اس پالیسی کے جو خاص
اعداد و مقاصد ہیں وہ یہ تھے کہ ایک تو تعلیم کو اس قدر عام کیا جائے کہ پاکستان میں پرائمری سطح پر بچوں کی تعداد میں تقریباً 105% تک اضافہ کیا جا سکے. پرائمری تک کی ایجوکیشن کو ریاست کی طرف سے مفت اور لازمی قرار دیا گیا اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ 105% تک اسٹوڈنٹس کی تعداد کو ان 12 سالوں میں بڑھایا جائے گا. ٹھیک اسی طریقے سے اس کے اور بھی اعراض و مقاصد تھے جو کہ کافی حد تک اس ایجوکیشن پالیسی میں اچیو بھی کیے گئے. اس پالیسی کی روح سے اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ تمام شہریوں کو یکساں طریقے سے فراہم کی جائے گی اور تمام شہریوں کی پہنچ اور دسترس میں بھی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ جو ایلیٹ یا امیر یا وہ طبقہ کہ جس کے پاس انکم ریسورسز بہتر ہیں وہ بہتر تعلیم لے اور وہ طبقہ کہ جس کے پاس انکم یا مالی اعتبار سے کمزور طبقہ وہ تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جائے. ٹھیک اسی طریقے سے جہاں پہ جو ہماری روایتی میٹریکولیشن کا سسٹم ہے وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا بورڈ بھی متعارف کرایا گیا کہ جس کی روح سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بھی شامل کیا جائے یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ایک دوسرا ادارہ بھی قائم کیا گیا جیسے کہ سندھ میں ہم سندھ ٹیکنیکل بورڈ کو بھی جانتے ہیں. ایجوکیشن پالیسی 1998-2010 کے تحت ملک میں پہلی بار کمپیوٹر ایجوکیشن کا کانسیپٹ متعارف کرایا گیا اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ وقت کے ساتھ اس کی استعداد کار میں بھی اضافہ کیا جائے گا. تعلیمی میدان میں بہتر سے بہتر اور بہتری لانے کے لیے ڈسٹرکٹ سطح پہ بھی ایک کونسل بنائی گئی جس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن سسٹم جس ہم کہہ سکتے ہیں متعارف کرایا گیا کہ جس کے تحت لوکلز کو بھی یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی ضلعی سطح پہ ایجوکیشن کے نظام میں جہاں جہاں خرابی یا خلل محسوس ہو رہا ہے وہ اسے وہیں پر حل کر سکیں اور یوں ملک میں تعلیمی میدان میں بہتری لائی جا سکے. اسی ایجوکیشن پالیسی کے تحت ملک میں ایجوکیشن بجٹ کو 2.2% سے بڑھا کر 4% کیا گیا. ایجوکیشن پالیسی 1998-2010 کے تحت اس بات پہ بھی فوکس کیا گیا کہ ملک میں ٹیچرز کی ٹریننگ پر بھی فوکس کیا جائے اور ٹیچرز کو بھی جدید خطوط پر ٹرین کیا جائے, انہیں کمپیوٹر کی اور جو دوسری جدید ٹیکنیکس ہیں اس کی ٹریننگز دی جائیں اور انہیں دی جا رہی ہیں اس وقت. اسٹوڈنٹس, آج کی ویڈیو میں ہم نے پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی خاص کر ایجوکیشن پالیسی 1998-2010 کو ڈسکس کیا. اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. شکریہ.